رمضان المبارک کا مہینے کا آج چوتھا روزہ جا رہا ہے۔ آج چوتھا روزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اور ہمیں اپنی قسمت پہ رشک کرنا چاہیے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں پھر نصیب ہوا۔ اس کے روزے ہم رکھ رہے ہیں، رب کی بے تحاشا نیکیاں رحمتیں ہم حاصل کر رہے ہیں۔ جو لوگ رمضان کے مہینے کی قدر کر رہے ہیں یا روزے رکھ رہے ہیں، یقین کریں اللہ کا ان پر بڑا کرم اور فضل ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے، رمضان کے مہینے کی میں آپ کو کچھ روزے کی کچھ فائدے اور ثواب اور عمل بتاتا چلتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ روزہ رکھنے کا کتنا ثواب ہے، رمضان کے مہینے کا کتنا ثواب ہے۔ باتیں ہم دنیا داری کی کرتے ہیں، دنیا دار میں اب دنیا میں ایسے کام ہو رہے ہیں کہ جس پر بیٹھ کر ہم گھنٹے تفصیل سے بات کرتے ہیں، تفصیلاً بات کرتے ہیں۔ دنیا داری کے ایسے کام ہیں، ایسے دنیا میں کام ہو رہے ہیں، ایسے فعل ہو رہے ہیں، ایسے عمل ہو رہے ہیں کہ جب بیٹھنے پہ آتے ہیں بڑی بڑی باتیں ہم کرتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اس پہ بحث بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اہل ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ رمضان کے روزے رکھنے کا کتنا فائدہ ہے، رمضان کے مہینے کی قدر کتنی ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اب مثال کے لوگوں کو پتہ ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، پتہ ہے نا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، ماں باپ کی قدر۔ جب یہ چیز کا پتہ ہے تو یہ بھی یاد رکھے کہ روزوں کے متعلق، رمضان کے متعلق بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ ہمیں کیا فائدہ دیتا ہے، اس میں ہم نیکی کریں گے تو کیا فائدہ ملے گا، اگر اس میں گناہ کریں گے تو کیا نقصان ہوگا۔ آئے حدیث مبارکہ میں سناتا چلوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار جو روزے رکھتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پہلی حدیث سن لیں، تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا روزہ اللہ کے لیے ہے اور اس کی جزا رب خود عطا کرتا ہے۔ جزا مطلب اس کا ثواب، نماز پڑھی اس کا بھی ثواب ہوتا ہے، کلمہ پڑھتے ہیں اس کا بھی ثواب ہوتا ہے، درود پڑھتے ہیں اس کا بھی ثواب ہوتا ہے۔ اب روزے کا بھی ثواب ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے، کیا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اور ایک اور جگہ پر فرمایا روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود ہوں۔ اب جزا اس کا ثواب میں خود عطا کروں گا۔ جب فرشتے نامہ اعمال میں ثواب لکھتے ہیں نا، یہ کرام کاتبین جو ہمارے کندھوں پہ فرشتے ہوتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں نیکی کا وہ لکھ دیتے ہیں، کوئی برائی کرتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں، کوئی بھی نیکی کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔ لیکن جب جب روزہ کھولنے لگتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس بندے کے کتنی نیکیاں لکھ دوں، تو رب کیا فرماتا ہے، فرشتوں اس کی نیکیاں تم نہیں لکھ سکتے، اس کی نیکیوں کا مجھے پتہ ہے، میں کتنا اجر و ثواب دوں گا اور قیامت کے دن اس کا ثواب میں خود عطا کروں گا۔ یہ روزہ ہے۔ میرے نبی کریم نے کیا فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ روزے کا ثواب اللہ نے اپنے ذمے خود لے لیا ہے۔ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب روزہ شروع ہو جاتے ہیں، بندہ روزہ رکھتا ہے، سارا دن بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، رب کے حکم کے مطابق بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے، اور جب افطاری کا وقت آتا ہے، پہلی افطاری، پہلا روزہ، جب پہلی افطاری ہونے لگتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 60,000 گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پہلی افطاری، جب پہلا روزہ تم رکھتے ہو اور جب تم افطار کرتے ہو، میرے نبی کریم نے فرمایا تم افطاری کرتے ہو تو رب باری تعالیٰ 60,000 گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔
پھر میرے نبی کریم نے فرمایا جب دوسرا دن آتا ہے، روزہ افطاری کا وقت ہوتا ہے، اللہ 60,000 گناہ گاروں کا گناہوں کا معاف کرتا ہے۔ مجھے بتائیں کیا کوئی اور ایسا دن ہے کہ بندہ کھانا کھا رہا ہو اور رب اس کے گناہوں کو معاف کر رہا ہو؟ کتنا اچھا اور کتنی برکت والا یہ مہینہ ہے۔ روزے کی اہمیت آپ دیکھیں کہ کتنی اہمیت ہے کہ اگر ہم کھانا کھائیں اس کا بھی ثواب، سحری کریں ہر لقمے کا ثواب، رب کی رحمتیں عطا ہوتی ہے، اور جب افطاری کرتے ہیں رب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نبی کریم نے کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے روزے داروں سے جو روزے رکھتے ہیں۔ کس چیز کا وعدہ؟ فرمایا اللہ نے روزے داروں کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے کہ جو روزے رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا کر دے گا۔ اب رب کا وعدہ ہے، کوئی عام لوگ کا وعدہ نہیں، یہ خدا کا وعدہ ہے، اس رب باری تعالیٰ جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ رب روزے داروں کے ساتھ وعدہ کرتا